السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جہاں تک چینل کو سبسکرائب کرنے کی بات ہے تو جناب اب صرف تقریباً 19 سے 20 ہزار سبسکرائبرز رہ گئے ہیں ہمارے 29 لاکھ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے, اور میں چاہتا ہوں یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ اچیو کیا جائے. میں نے جو پچھلے 4-5 دن کے اندر جو میں نے ریکویسٹ کی اس میں بہت سے لوگوں نے سبسکرائب کیا, نمبرز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جنوری کے اندر ہم نے اس 29 لاکھ کے ٹارگٹ کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو آپ کی مدد جو ہے ہمیں درکار ہوگی. ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. پچھلے 12 گھنٹے میں جناب بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں. سب سے پہلے میرے خیال میں خوشخبری سے ایک آغاز کرتے ہیں. آپٹمسٹک, میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپروچ رہے آپٹمسٹک. تو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے جناب. پاکستان کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ باسمتی چاول جو ہے اس کی ایکسپورٹ میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ دسمبر 2025 میں منتھ آن منتھ بیسز یعنی نومبر کے مہینے میں جو ہے وہ 14% اس کے اندر ایک جمپ آیا ہے. 14% ایک بہت بڑا جمپ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو شپمنٹس ہوئی ہیں اس میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے ویتنام کو کراس کر لیا ہے اور دنیا کے اندر تیسرا بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے یہ اس کا باسمتی چاول کے ایکسپورٹ کا, انڈیا اور تھائی لینڈ کے بعد. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے, اور بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2025 میں 4,89,000 ٹن جو ہے وہ پاکستان نے رائس ایکسپورٹ کیا ہے, اور ویتنام کے جو تھے وہ جو ایکسپورٹ تھی وہ 3,87,000 ٹن تھی. تو پاکستان نے بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ نمبر 3 پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. متحدہ عرب امارات جو ہے وہ سب سے بڑا ایکسپورٹ ٹارگٹ جو ہے وہ رہا پاکستان کا. اس کے علاوہ چائنا بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ چاول گیا, تنزانیہ بھی گیا, کینیا بھی گیا, آئیوری کوسٹ, ملیشیا, قزاقستان, سعودی عربیہ, ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی چاول جو ہے گیا. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک اچھی خوشخبری تھی جو میں نے سوچا جس سے جو ہے وہ آج آغاز کیا جائے. اچھا جی, دوسری, اب اس کی آپ کی مرضی ہے, یہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو خوشخبری سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں, لیکن اوبیسلی میں جانتا ہوں کہ سیاسی نظریات کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس خبر کو تولا جائے گا, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. اور اس میں خبر بیسکلی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, یا آپ کہہ لیجئے امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کو دعوت دی گئی ہے کہ بورڈ آف پیس, مجوزہ ایک بورڈ آف پیس جو ہے اس کے اندر پاکستان کو شامل کرنے کی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک انویٹیشن آئی ہے. پاکستان کو انوائٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور اس میں بیسکلی بورڈ آف پیس کے اندر اور بہت سے دیگر ممالک بھی ہیں جس میں شامل کیا جا رہا ہے. مختلف ممالک میں اس میں ٹرکی کی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. دفتر خارجہ نے اس بارے میں جو ہے وہ اعلان باقاعدہ طور پہ میڈیا کو جاری کیا ہے کہ جی اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے, اور پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے بین الاقوامی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرے, اور تاکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا دیرپا حل جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. اب اس سارے معاملے کے اوپر بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ 60 رکنی ایک بورڈ آف پیس ہے, اور اس کو بنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے علاوہ ایک باڈی جو ہے وہ اس طرح کی بنائی جائے جو کہ ورلڈ افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے فیصلے کر سکے. اس کی جو صدارت ہے یا چیئرمین شپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی اناؤنس کر کے خود ہی اپنے پاس رکھی ہے. اور جہاں تک پاکستان کو دعوت دینے کی بات ہے, میرا خیال میں اوبیسلی یہ دعوت جو ہے یہ ایوی نہیں آئی ہوگی کہ اس سے پہلے بیہائنڈ دی سینز جو ہے موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کی جائیں, اور پاکستان نے بیسکلی حامی بھری ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ شاید انویٹیشن جو ہے وہ آیا ہوگا. اوبیسلی یہ وقت کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اس ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ کل زیورخ سوئٹزرلینڈ کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں, اور منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. WEF کے دوران یہ جو ملاقات ہے WEF کے اجلاس کے دوران جو ہے وہاں پہ ہوگی. شہباز شریف عالمی رہنماؤں تنظیموں کے سربراہان سے ملاقات کریں گے اور فورم کے اہم اجلاسوں میں وہ شرکت بھی کریں گے. اس ہفتے سوئٹزرلینڈ کے سیاحتی مقام ڈیووس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی اہم ملاقات ہوگی, جہاں پہ دونوں رہنما 56ویں عالمی اقتصادی فورم میں جو ہے وہ شرکت کریں گے. شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے اراکین 3 دن کے قیام کے دوران سیمینارز اور مختلف کانفرنسز میں وہ شرکت کریں گے. پاکستان علماء کونسل نے امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کو فلسطین کے مجوزہ بورڈ میں دعوت کو ایک عظیم کامیابی قرار دیا ہے, اور حافظ محمد طاہر اشرفی نے جو ہے وہ فلسطین کی تعمیر نو کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو مجوزہ بورڈ کی ممبرشپ کے لیے دعوت جو ہے وہ پاکستان کی انہوں نے کہا عظیم سفارتی کامیابی اور اہل فلسطین کے لیے پاکستان کی ہر سطح پر کوششوں اور جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے.
اس کے علاوہ بلومبرگ نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ آف پیس بورڈ کے منشور کے مسودے کے حوالے دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ مختلف ممالک بورڈ میں شامل رہنے کے لیے $1 ارب بھی ادا کریں. اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان $1 ارب جو ہے وہ کس طرح دے گا. بہرحال یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے. بلومبرگ نے کہا جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے غزہ امن بورڈ کے پہلے چیئرمین ہوں گے اور ہر رکن ملک کی مدت اس کے چارٹر کے نافذ ہونے کے بعد سے 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی, جس کی تجدید چیئرمین کی منظوری سے مشروط ہوگی. رائٹرز فوری طور پر اس رپورٹ کی فی الحال تصدیق نہیں کر سکا ہے. دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے کوئی کم از کم رکنیت فیس جو ہے وہ مقرر نہیں کی گئی. مختلف رپورٹ ہے. بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ جی $1 ارب جو ہے وہ مانگا گیا ہے, لیکن رائٹرز جو ہے وہ کنفرم نہیں کر پا رہا, اور وائٹ ہاؤس نے جو ہے اسے مس لیڈنگ قرار دیا ہے کہ جی ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ظاہری بات ہے آپ نے اگر اس کو جج کرنا ہے کہ کیا اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, یہ اس کی سب سے بڑی میرے خیال میں ایک دلیل کم از کم جو دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کی مخالفت کر دی ہے. اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ جناب بنجمن نیتنیاہو نے بلکہ اپنی جو کابینہ ہے اس کا اجلاس بھی بلا لیا ہے جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی فلسطین کے حوالے سے یہ بورڈ آف پیس بن رہا ہے, تو غزہ کے حوالے سے جو بورڈ آف پیس بن رہا ہے تو اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ اقدام اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے. اور بائی دا وے اس کے اندر ٹرکی بھی شامل ہے, اور ٹرکی کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی تو اسرائیل ویسی بڑی مخالفت کرتا ہے, اور انہی کا نام جو ہے اس بورڈ میں شامل بھی کیا گیا ہے. تو اسی سے اگر مطلب ایک ایسی چیز بن رہی ہے جس سے اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں آئی ایم آل فار اٹ. میں تو کہتا ہوں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اسرائیل کو جو ہے وہ تکلیف ہو, تو اگر ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ اچھا ہی ہونے جا رہا ہے. بہرحال بنجمن نیتنیاہو کے دفتر کی جانب سے جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا کہ اس بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے اسرائیل سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے. غزہ سے متعلق کسی بھی انتظامی یا سیاسی فیصلے میں اسرائیل کو نظر انداز کرنا قابل قبول نہیں ہے. اسرائیلی حکومت کا موقف ہے کہ غزہ سے جڑے معاملات براہ راست اسرائیلی سلامتی اور قومی مفادات سے متعلق ہیں. اسرائیلی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ بورڈ آف پیس کا معاملہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ اسرائیل کے تحفظات سے امریکی حکام کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ جی وائٹ ہاؤس نے جمعے کو صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس بورڈ کے چیئرمین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوں گے, جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت دیگر عام شخصیات جو ہے اس کی رکن ہوں گی. مصر اور ترکی کے صدور کے دفاتر نے ٹرمپ کی جانب سے اس دعوت نامے کی تصدیق کر دی ہے. غزہ بورڈ آف پیس کا بانی ایگزیکٹو بورڈ بھی ہے جس کا کام سرمایہ کاری اور سفارت کاری ہوگا, جبکہ دوسرا غزہ ایگزیکٹو بورڈ ہے جو ایک مجوزہ انتظامی گروپ نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے ساتھ مل کر زمینی کام کی نگرانی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. وائٹ ہاؤس کے مطابق بورڈ آف پیس کا ہر رکن ایک قلمدان کا ذمہ دار ہوگا جو کہ غزہ میں استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے. تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ بورڈ کے کس رکن کو کیا ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جائے گی. تو اس بورڈ میں اب تک کون کون شامل ہیں جو نام سامنے آئے ہیں, سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر, مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ, اسٹیو وٹکاف, اجے بانگا جو کہ ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں, رابرٹ گیبریل وہ قومی سلامتی کی ٹیم کے رکن ہے, نکولے مالدینوف بلغارین یہ ایک پولیٹیشین ہے, ان کا نام بھی جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے. ان کو کن کن چیلنجز کا اس بورڈ کو جو ہے وہ سامنا ہوگا, تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بورڈ کتنی جلدی غزہ میں جو ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے جو فلسطینیوں کی روزمرہ کی زندگی میں حقیقی فرق ڈالے, خاص طور پہ دیر پا امن اور اس سے جڑے ٹھوس اقدامات کا سلسلہ جو ہے وہ کب شروع کر سکے. اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ غزہ میں تقریباً 80% عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, اور جنگ سے بچ جانے والے خاندان اب سردیوں کے موسم اور خوراک اور رہائش کی کمی سے اس وقت جو ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. اگرچہ امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے, لیکن وہ اسرائیل پر اپنے کام پر مسلسل پابندیاں عائد کرنے کا الزام لگاتے ہیں. تو بہت ایکسٹینسو کام کرنا پڑے گا اس بورڈ کو, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ انتظامی طور پہ ان معاملات کو جو ہے وہ حل کر سکتا ہے یا نہیں. دوسری جانب حماس کو غیر مسلح کرنے کا چیلنج اور اسرائیل کے تحفظات وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوں گے اس بورڈ کے مطلب رستے میں. بعض ماہرین کے مطابق اس بورڈ کے لیے شاید سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا ہی ہوگا. اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی حمایت اس فورس کے باعث غزہ کو اسلحے سے پاک کرنے کا بھی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. جہاں پہ ان کو مطلب یہ سب کچھ کرنا ہے, وہیں پہ حماس کو جو ہے وہ ڈسارم کرنا بھی جو ہے اس بورڈ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس بارے میں فی الحال کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا کہ جی تب سے لے کر تب تک جو ہے وہ یہ ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں. ابھی صرف بورڈ کی جو ہے وہ بیسیکلی تشکیل کی جا رہی ہے, باقی چیزیں میرے خیال میں بعد میں جا کے جو ہے وہ ریویل ہوں گی. ٹرمپ کے وہ خطوط جو ہفتے کے روز سوشل میڈیا کے اوپر شائع ہوئے ہیں اور جنہیں بورڈ کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے, ان میں سے 2 رہنما ارجنٹینا کے صدر اور پیراگوئے کے صدر جو ہیں انہوں نے اسے پوسٹ کیا ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں امریکی جو ان لوگوں کو خط لکھے گئے انہوں نے وہ پوسٹ کیے ہیں.
امریکی صدر نے کہا کہ یہ بورڈ مشرق وسطیٰ میں امن کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے ایک جرأت مندانہ اور نیا طریقہ جو ہے وہ اپنائے گا. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے تقریباً 60 ممالک کو بھیجے گئے مسودہ چارٹر میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن ملک 3 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی رکنیت برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے $1 ارب نقد بطور تعاون جو ہے وہ دینا ہوگا. ادھر فائنینشیل ٹائمز نے منسلک چارٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا، قابل اعتماد اور قانونی حکمرانی کو بحال کرنا اور ان علاقوں میں دیر پا امن کو یقینی بنانا ہے جو تنازعات سے متاثر ہیں یا جنہیں تنازع کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ممبر برٹش پارلیمنٹ ہے جیرمی کوربن، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس پہ تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ناٹ اسمبلڈ اے بورڈ آف پیس فار غزہ، ہی ہیز اسمبلڈ اے بورڈ آف آکیوپیشن. The future of Gaza is not up to Trump, Blair اور Netanyahu, this is up to the Palestinian people. انہوں نے کہا کہ جی اس کے حوالے سے کچھ بھی اگر فیصلہ ہونا چاہیے تو وہ جو فلسطین کے عوام ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اس اپنے علاقے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، نہ کہ باہر سے بنایا گیا ایک بورڈ جو ہے جس میں مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کے غزہ کے حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ کریں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان کی جو ہے وہ ایک شادی اس وقت چل رہی ہے اور مزید جو آج چند تصویریں سامنے آئی ہیں، خاص طور پہ پچھلے میں دیکھ رہا تھا 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ایک تصویر جو ہے وہ بڑی اس وقت وائرل ہوئی ہے اور وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو اس وقت سینئر منسٹر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر. تو ان کی ایک تصویر کو دیکھ کے لوگ بڑا حیران ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت کامنٹ کر رہے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی مریم اورنگزیب ہیں کہ جناب ان کی شکل جو ہے وہ کافی تک تبدیل ہو گئی ہے. کچھ لوگ بہت تعریف بھی کر رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی ڈیٹیل سے بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے. میں تو بلکہ ایک گروپ تھا، میں اس کے اندر اتنی خواتین کے درمیان ہی اچھا خواتین کے اندر زیادہ انٹرسٹ اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ کچھ کہہ رہی تھی یہ اچھی لگ رہی ہیں، کچھ نے کہا جی نہیں کروانا چاہیے تھا، یہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے. میرا ذرا تھوڑا سا ایک آپ سمجھ لیجیے چلے ان پاپولر اوپینین اگر میں اس معاملے میں صرف ایک دینا چاہوں مطلب تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، وہ اپنے چہرے کے ساتھ جو مرضی کریں، وہ جیسا مرضی اس پہ کام کروائیں، وہ اپنا ویٹ لاس کریں، وہ جیسے مرضی میک اپ کریں، بھائی اس کی مرضی ہے یار. آپ لوگوں کو مطلب میں صرف حیران ہوتا تھا اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کم رہ گیا اس دنیا کے اندر. میں نے تو بلکہ ایک واٹس ایپ گروپ تھا وہ میں نے وہاں پہ لکھ دیا، میں کہ جی مجھے لگ رہا ہے مریم اورنگزیب کا جو چہرہ ہے نا وہ یا اس کے چہرے کے جو تبدیلیاں ہیں وہ شاید ہمارا سب سے بڑا نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی طویل ڈسکشن ہو رہی ہے انہوں نے کیا کروایا، کیوں کروایا، کہاں سے کروایا. وہ بھائی کوئی اور بھی کام کر لیں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کا ایک لونڈا ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے باہر، وہ بیٹھ کے خواتین کی تصویریں اٹھا کے اس کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے یہ یوں لگ رہی ہے وہ لگ رہی ہے. بے شرم گھٹیا آدمی، نہ اس کو کوئی شرم و حیا ہے نہ ان کو کوئی تمیز ہوتی ہے کہ یار کوئی عورت کا کوئی لحاظ کر لے. تو اپنی ماں بہن کے اوپر اس طرح بیٹھ کے کامنٹ کرے گا، مطلب نہیں کرے گا نا، تو اگلے کو بھی وہی عزت دو، وہی رسپیکٹ دو. صرف اس لیے کیونکہ اس سے سیاسی مخالفت ہے تو اس کی وجہ سے بیٹھ کے اس کے چہروں کے اوپر کامنٹ کرنا، کپڑوں کے اوپر کامنٹ کرنا، یہ کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے؟ مطلب اس قسم کے لوگ مان سے اگر شادیوں کے اندر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی دوسری عورتوں کے اوپر اس طرح کے کامنٹ کریں نا تو لوگ اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں گے، گیٹ آؤٹ، تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے یہاں پہ بٹھایا جائے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ صرف سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے اوپر کس قسم کے جو ہے وہ کامنٹ سمجھے جا رہے ہیں. مطلب آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا. وہ اسی لیے ہمارے یہاں پہ ایک کلچر ہے نا کہ کچھ جگہوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے فیملیز اونلی. وہ اسی لیے ہی ہوتا ہے کہ اس جیسے بگڑے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شاید تمیز کے دائرے میں رہیں کہ جب اپنی ماں بہن جب ساتھ کھڑی ہو نا تو دوسرے کی ماں بہن کے اوپر کامنٹ نہیں کرتے، یا ان کے کپڑوں کے اوپر یا ان کے چہروں کے اوپر پھر انسان جو ہے وہ شاید عزت لحاظ کے. ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے میری نظر میں ایک ڈیریگیٹری بات ہوتی ہے کہ آپ کو قابو کرنے کے لیے یا کسی کو پٹا ڈالنے کے لیے ضروری ہو کہ جی آپ کی ماں بہن بھی ساتھ کھڑی ہو تاکہ آپ قابو میں رہیں. آپ کو تو قابو میں ویسے ہی رہنا چاہیے. آپ کو اپنی زبان، اپنی آنکھ جو ہے وہ شرم و لحاظ کے اندر رکھنی چاہیے. آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو قابو کرنے کے لیے آپ کی ماں اور بہن کو ساتھ کھڑا کیا جائے. آپ ویسے ہی اگلے کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ کوئی عزت لحاظ نہیں ہے. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جس قسم کے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسری عورتوں کے اوپر، ان کی اپنی ماں بہنوں کو اگر پڑھا دیا جائے کہ جناب آپ کے گھر کا سپوت جو ہے نا یہ آنکھ رکھتا ہے اگلے کے اوپر، کہ وہ اس کے چہروں کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر اس قسم کے کامنٹ کرتا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی. لیکن خیر عزت کیا رہنی ہے، ویسی بغیرت اور بے شرم ہوتے ہیں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. جس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے کامنٹ کرنا شروع کرے. وہ بھائی اگلے کا منہ ہے، اگلے کا چہرہ ہے. اب میں تو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ کس کس لیڈر نے کون کون سی سرجریاں کروائی ہوئی ہیں میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں نون لیگ کے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون. لیکن یہ کوئی ڈسکشن کرنے والا ٹاپک نہیں ہے. یہ
کہ جس کے اوپر بات کی جائے. میں تو صرف اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں کہ کیا گندی اور گھٹیا قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. تانوں اور دنیا کوئی کام نہیں ہے, پاکستان میں اور کوئی مسائل نہیں ہیں. مطلب آخر میں اینڈ میں آ کے اس غلط مکی ہے کہ جناب انہیں چہرے تحقیق کرایا. یار آپ اگلے کی تعریف کرو, بھی اچھی لگ رہی, بہت اچھی لگ رہی ہیں, اللہ آپ کو اور حسن دے, آپ اور خوبصورت لگیں, اگے چلو یار, کیا ہو گیا. اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے جی اچکزئی چادر کے پیچھے کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے جو ہے وہ لائن دی. کہتے ہیں جی محمود خان اچکزئی جیسے جہاں دیدہ اور کٹر جمہوری سیاستدان کو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کرنا 2024 کے الیکشن کے بعد پہلا جمہوری مثبت اور پاپولر فیصلہ ہے. مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگی حکومت نے یہ فیصلہ لازماً مقتدیٰ کے مشورے سے کیا ہوگا, وگرنہ اکیلی نون لیگ اور یا اسپیکر نے فیصلہ کیا ہوتا تو ہائبرڈ نظام میں زلزلہ آ جاتا. اب اگر یہ فیصلے ہائبرڈ نظام کی منظوری سے ہوا ہے تو کیا نظام کی سوچ میں بہت بڑی جوہری تبدیلی آ گئی ہے, کشیدگی میں کمی کی کوشش کا ایک نیا تجرباتی آغاز ہے. ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نظام کی سوچ میں کوئی جوہری تبدیلی ہوئی ہے. قرین قیاس یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی جیسے صلح جو امن عالم کے خواہاں اور مفاہمت کے پرچاک کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ملک میں سیاسی کشیدگی میں کمی کا تجرباتی آغاز ہے. لیکن اس فیصلے سے توقع کرنا کہ کل کو عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا, بڑی خوش فہمی ہوگی. اس فقیر صحافی کے اچکزئی صاحب سے برسوں سے شناسائی اور محبت کا تعلق ہے. میرے گھر بھی آنے کی مہربانی کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں میں بے تکلفی اور صحافیانہ بے اعتنائی سے سخت و نرم سوال پوچھے. اچکزئی اپنی چادر کے بل کھولنے پر تیار نہیں تھے, مگر ان کے چہرے کی طمانینت اور لہجے کا یقین بتا رہا تھا کہ انہیں 2 ہفتے پہلے سے لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کا علم تھا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ ان کی تنقید سیاسی تھی, ذاتی ہرگز نہ تھی. ان کا نواز شریف سے تعلق 2 دہائیوں سے زائد پر محیط ہے. وہ اپنی چادر کے پیچھے کیا چھپا ہے ظاہر ہونے دیں یا نہ دیں. نواز شریف سے ان کا بالواسطہ رابطے کا تو ہم سب صحافیوں کو علم ہو گیا تھا, مگر وہ اس کی تفصیل اپنے گرد اوڑی چادر کے پیچھے چھپا گئے. اب میں اور سہیل وڑائچ صاحب جب اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم ایکچولی بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم گئے بھی اکٹھے تھے وہاں پہ. تو یہ بیسکلی اسی ملاقات کا ذکر کریں. میں ایکچولی اس دن جب میری وہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تو ذکر کر دیا تھا. سہیل وڑائچ صاحب ہمارے سینئر ہیں, وہ پھر بھی ذرا تھوڑے سے نرم الفاظ کے ساتھ جو ہے اس ملاقات کا حوال بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی چند ماہ پہلے کوئٹہ میں محمود خان نے اپنے والد کی سالانہ برسی پر جلسہ کیا تو ملک کی مجموعی کشیدہ فضا کے پیش نظر حکومت اور مقتدیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دینے کا امکان تک نہ تھا, مگر حکومت نے اپنے رزق پہ یہ اجازت دے دی اور پھر یہ جلسہ امن و امان سے ختم ہو گیا. مقتدیٰ بھی مطمئن, حکومت شاداں اور اچکزئی سب خوش ہو گئے. اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے سے حکومت کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا؟ پہلا فائدہ تو شاید یہ ہوگا کہ اب سڑکیں گرم ہونے کے بجائے پارلیمنٹ سرگرم ہوگی. اپوزیشن کی طاقت ختم ہونے سے نون کو بھی سیاسی معتبری کا سامنا تھا. اگر اپوزیشن ہی نہ رہے تو حکومت بھی بے وزن ہو جاتی ہے. پارلیمنٹ جو مقتدیٰ اور سول کے درمیان توازن رکھنے کا آئینی ادارہ ہے, اگر اس میں جان نہ ہو تو طاقت کو نو کہنے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے. عمر ایوب لیڈر آف دا اپوزیشن تھے تو وہ مجبور تھے کہ انتہا پسندی کی طرف مائل رہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے حامیوں کی یہی ڈیمانڈ اور خواہش تھی. محمود خان اچکزئی راستہ نکالنے والے ہیں, راستہ بند کرنے والے نہیں, اس لیے نون اور مقتدیٰ انہیں عمر ایوب سے بہتر سمجھتے ہیں. نون کو واحد نقصان ایک نئے رزق سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اچکزئی سے محبت, آشنائی اور رابطے بڑھے اور جمہوریت سے پیار نے شدت اختیار کی تو طاقت کے مراکز میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ماتھے پر بل پڑنے لگیں گے اور ہائبرڈ بلڈنگ میں دراڑیں پڑنی شروع ہو جائیں گی. مقتدیٰ نے روش سے ہٹ کر محمود اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کا راستہ کیوں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو بڑا معنی خیز اور جواب طلب ہے. مقتدیٰ کی محمود اچکزئی کے لیے ناپسندیدگی کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے, پھر بھی یہ تجربہ کرنا لازماً سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی کشیدگی میں کمی لانا از حد ضروری ہے. اب جبکہ مقتدیٰ ایک انتہائی طاقتور پوزیشن میں ہے, اس کی طرف سے یہ تجربہ ایک مثبت عمل ہے. تاہم اگر اس کے باوجود سڑکیں گرم کرنے کی کوششیں جاری رہیں, کشیدگی میں کمی نہ آئی, گالی گلوچ جاری رہی, تو پھر اس تجربے کے مخالف غالب آ جائیں گے اور شاید امید کی اس کھڑکی کو پھر سے تادیر بند کر دیا جائے گا. تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لیے فیصلے میں خطرات بھی ہیں اور ثمرات بھی. تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ پاور دکھا چکی اور اب اس میں سکت نہیں کہ دوبارہ ریاست سے لڑائی مول لے. سیاست کے عبدالخیلی بادشاہ مولانا فضل الرحمان سے کیا حکومت اپوزیشن نے مشورہ کیا ہوگا یا بالا ہی بالا یہ فیصلہ ہو گیا؟ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں میں تحریک انصاف کے بعد تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نمبر ہے. تحریک انصاف نے 26ویں ترمیم کے دوران ان سے آنکھ مچولی کی, پختون انصافیوں نے ان کی مٹھی جانپی بھی کی, مگر وہ ان کے جال میں نہ آئے اور اپنی آزادانہ بارگننگ پوزیشن بحال رکھی. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہر دفعہ سیکولر جماعتیں ہاتھ کر جاتی ہیں. صدر بننا مولانا نے تھا, بن آصف علی زرداری گئے. لیڈر آف دا اپوزیشن بننا مولانا فضل الرحمان کا حق تھا, مگر بن محمود خان اچکزئی گئے ہیں. اب مولانا اپنی منطق و دلیل سے نیا راستہ نکال کر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چیلنج دیں گے, یا پھر خاموشی سے محمود خان اچکزئی کے پیچھے بینچوں پر بیٹھ جائیں گے. تو یہ بڑی تفصیل سے اچکزئی صاحب کے حوالے سے کہ میں آنے والے مہینے دن جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں, اس کا انہوں نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا. اس کے علاوہ
کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور اس میں خبر یہ ہے کہ جناب ایمل ولی خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میں واضح اور ذمہ دارانہ طور پر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ریاست پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں، وزیر اعظم آفس، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ اور سے ان عناصر کے خلاف باضابطہ رجوع کیا ہے جو دہشت گردوں کی سرپرستی اور دوبارہ آباد کاری میں ملوث رہے ہیں۔ میری نظر میں اس عمل کے مرکزی ذمہ دار درج ذیل ہیں: جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، سابق صدر عارف الوی، عمران نیازی اور بیرسٹر سیف۔ میں دو ٹوک الفاظ میں خبردار کرتا ہوں کہ میری اس موقف اور گفتگو کو کسی بھی فرد یا گروہ کے ذاتی یا سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ایسا کوئی بھی اقدام نہ صرف غیر اخلاقی ہوگا بلکہ قانونی اور سیاسی طور پر بھی الٹا پڑے گا۔ آج میں کھل کر یہ واضح کر رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ میرا اشارہ کس جانب ہے، اور میں آئندہ بھی اسی اصولی موقف پر قائم رہوں گا۔ جب سے میں اس پورے معاملے کو گندگی قرار دیتا ہوں تو میرا مقصد حقائق کو بے نقاب کرنا ہے، نہ کہ کسی ذاتی دشمنی کا اظہار۔ بعض لوگ میرے موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہی برقرار رہتی ہے اور رہے گی۔ میرا موقف ریاست، آئین اور عوام کے مفاد میں، اور میں اس راستے پر قائم رہوں گا۔ تو ایمل ولی صاحب نے جو ہے اس کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر ایک بڑی خوفناک قسم کی جناب آج صبح ایک آگ لگی، اور دن بھر جو ہے اسے قابو کرنے کے لیے جو آپریشن چلتا رہا۔ آخری اطلاعات جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بتایا گیا کہ 70% آگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں اب تک 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ بیسکلی ایم اے جناح روڈ کے اوپر واقع گل پلازا ہے جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ آگ لگی ہے، اور یہ بیسکلی ایک شاپنگ سینٹر ہے، وہاں پہ مختلف چیزوں کا جو ہے وہ کاروبار ہوتا تھا۔ ہفتے کی رات تقریباً 10:15 بجے کے قریب جو ہے اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر یہ آگ لگی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ تیسری منزل تک پھیل گئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث ایک فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 20 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ جہاں بحق افراد میں جو ہے وہ 4 کی شناخت آلریڈی ہو چکی ہے۔ ابھی بھی کئی افراد کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اس وقت لاپتہ ہیں۔ تو وی ہوپ کہ جلد از جلد جو ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے اور یہ معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد ریزالو ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔